جی تو ناظرین، آج ہم تختی نمبر 5 پڑھیں گے، اور تختی نمبر 5 ہے تنوین کے متعلق۔ تنوین اصل میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ جس طرح حروف کے اوپر زبر، زیر اور پیش آتا ہے، اسی طرح حروف کے اوپر دو زبر، دو زیر اور دو پیش بھی آتا ہے۔ اس سے پہلے جو 4 نمبر تختی تھی اس میں صرف زبر، زیر اور پیش آ رہا تھا، اور یہاں پر جو ہے نا دو زبر، دو زیر اور دو پیش آئے گا۔ جس طرح پہلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حمزہ دو زبر آ ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے ہیں، وہ ہے غنہ۔ غنہ اصل میں جو ہے نا ناک میں جو حروف ادا کرتے وقت آواز جاتی ہے نا ناک میں، اس ناک میں سے وہ ادا ہوتی ہے۔ جس طرح ہم مثال کے طور پر پڑھتے ہیں کہ میم دو زبر من، تو من میں دیکھو آخر میں یہ نون ساکن آ گیا نا، تو یہ اب ناک سے ادا ہوگا۔ تو اسی تمام تختی میں جو بھی حروف آ رہے ہیں تو اس سب میں یہ غنہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لے کہ جب بھی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر اور دو پیش آ جاتا ہے، تو اگر اس حرف کے ساتھ کوئی دوسرا حرف ہو، مثال کے طور پر الف ہو یا واو ہو یا ہو، تو دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کی وجہ سے وہ دوسرا حرف پھر ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس پہلے حرف کو دیکھیں۔ پہلے حرف جو ہے نا یہاں پر ہے میم۔ اب میم کے ساتھ الف و ایڈ ہے، لیکن ہم الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر دو زبر آیا ہوا ہے، تو دو زبر آنے کی وجہ سے یہ دوسرا حرف جو ہے نا وہ پڑھنے سے پھر منع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے کہ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، پھر ساتھ میں پڑھیں گے من، من، من۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا حرف جو ہے نا وہ ہے با، تو اس با کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے میم کو پڑھا ہے۔ تو با کے ساتھ بھی الف آیا ہوا ہے، لیکن تنوین کی وجہ سے ہم با الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف با کو ادا کریں گے۔ تو کس طرح ہوگی صورت ادا کرنے کی؟ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب دیکھو وہ کے ساتھ بھی الف آیا ہوا ہے، لیکن الف کو ہم ادا نہیں کریں گے تنوین کی وجہ سے، تو ہم پڑھیں گے واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، تو ون، ون، ون۔ اسی طرح فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو الف کی مثال ہو گئی، یعنی الف نہ پڑھنے کی صورت تھی۔ اب دیکھو تیسری لکیر میں جو ہے نا زال آیا ہوا ہے، اس زال کے ساتھ پھر یا بھی آئی ہے، لیکن اس یا کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس تنوین آنے کی وجہ سے تو پڑھنے کی صورت ہوگی زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، 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 زن۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح یہ تمام تختی پڑھنے کی صورت ان کی ایک ہی جیسی ہوگی، بس آپ نے صرف دو باتیں یہاں پر یاد رکھنی ہے۔ ایک یہ کہ تنوین میں جو غنہ ہوتا ہے اس میں آپ نے آواز کو ناک کی طرف لے جانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ناک سے یہ غنہ ادا ہوتا ہے۔ ایک ہی بات۔ دوسری یہ بات کہ جس حرف پر تنوین آیا ہوا ہو، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، تو اگر اس حرف کے ساتھ کوئی دوسرا حرف بھی ملا ہوا ہو تو بھی وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس تنوین کی وجہ سے صرف تنوین پڑھا جائے گا، اور الف، واو اور یا اگر حروف کے ساتھ جڑے ہوئے آ گئے تو ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھے ہوں گے۔ اسی طرح یہ تمام تختی ایک ہی جیسی ہے، کوئی اس میں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ جس طرح میں نے آپ کو 2-3 لکیریں سمجھائی، اسی طرح امید ہے کہ آپ پوری تختی کو سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ تختی نمبر 6 وہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔